کہ آج کل کے نوجوان ڈپریشن کا کیوں شکار ہو رہے ہیں؟ تھینک یو فائز صاحب. آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ویسے میں تو کچھ اور سوچ رہی تھی. اینی ویز ہم اس پہ بات کرتے ہیں. جو اس کی وجوہات ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ تو جینس ہے, جینیٹک ہے. فیملی میں سم ٹائم رن کر رہا ہوتا ہے ڈپریشن, تو وہ آگے جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے لائف میں, کوئی ٹراما ہے, سبسٹنس ابیوز ہے, اور جو ہے فیملی کانفلکٹس ہوتے ہیں, فیملی کے ساتھ جو ہے وہ پراپر ان کی کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی ہوتی. اور یہ صرف یوتھ کا پرابلم نہیں ہے, یہ ایڈلٹ کا پرابلم بھی ہے. تو اس میں سب سے بڑی جو وجہ آج کل ہے وہ سوشل میڈیا بھی ہے. اور انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ ڈپریشن کا ورڈ سیکھتے بھی ہیں. سم ٹائم یہ ہے کہ آپ کو ڈپریشن نہیں بھی ہے, آپ نارمل سیڈنس کو بھی ڈپریشن سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہم مزید اس پہ بات کریں گے کہ ڈپریشن جو کلینکل ڈپریشن ہے وہ ایکچولی ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے گا کہ ڈپریشن کا علاج کیسے ممکن ہے؟ اگر اس کے علاج کے بارے میں ہم بات کریں تو علاج کیسے ممکن ہے اس کا؟ ڈپریشن کے علاج میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو میڈیکیشن ہے اور دوسرا سائیکو تھیراپی ہے. سائیکو تھیراپی میں اس میں جو کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی ہے وہ بہت افیکٹو ہوتی ہے, اور اس میں دونوں چیزیں ایکولی ان کا رول ہوتا ہے. اور اگر آپ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو علاج جو ہے بہت افیکٹو ہوتا ہے. کن لوگوں کو میڈیکیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو کاؤنسلنگ سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ اچھا, ایسا ہے کہ نارمل جو سیڈنس ہوتی ہے نا, تو اس میں تو یہ ہے کہ آپ کاؤنسلنگ کے لیے جائیں, آپ کاؤنسلنگ سے بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن جو کلینکل ڈپریشن ہے وہ ایک پراپر کرائٹیریا ہے, اور آپ خود سے اس کو کبھی بھی ڈائگنوز نہیں کر سکتے. آپ اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ ڈپریشن ہے. ڈپریشن میں تو ایک لسٹ آف سمٹمز ہوتے ہیں, جیسے آپ کا موڈ بہت زیادہ جو ہے وہ سیڈ ہو گیا ہے, آپ کا کسی بھی چیز میں انٹرسٹ نہیں رہا. اور یہ جتنے بھی سمٹمز ہیں, میں اس کے بارے میں بھی ذکر کرتی ہوں, جتنے بھی سمٹمز ہیں وہ ایٹ لیسٹ آپ کے جو 2 ویکس منیمم پیریڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے. اور 2 ویکس میں کیا ہے, موسٹ آف دا ڈے, نیئرلی ایوری ڈے, یعنی کہ ہر دن, اور جو ہے وہ موسٹ آف دا ڈے, یعنی کہ دن کا زیادہ تر حصہ وہ سمٹمز آپ میں موجود ہوتے ہیں. اب وہ سمٹمز کیا ہیں؟ جیسے سیڈنس ہے, بہت زیادہ سیڈ ہونا, اور آپ کا لاس آف انٹرسٹ, جو ڈپریشن سے پہلے آپ ایکٹیویٹیز جن میں انوالو تھے اب وہ آپ نہیں کر رہے ہوتے, اس میں آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ ٹائٹنس بہت ہوتی ہے, فزیکل آپ اتنے ایکٹیو نہیں رہتے, آپ تھکے تھکے رہتے ہو. آپ کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ فیل کرتے ہو کہ آپ پہ انرجی نہیں ہے, اور اریٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس میں سمٹم ہے ورتھ لیسنس, آپ بالکل بھی, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ورتھ ہی نہیں ہے, اور اس کے ساتھ گلٹ کی فیلنگز آتی ہیں. تو مزید آپ کی جیسے سلیپ کا پیٹرن ڈسٹرب ہو جاتا ہے, آپ کی ایپیٹائٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, آپ کو بھوک یا تو لگ رہی ہے یا آپ کو بھوک بالکل بھی نہیں لگ رہی ہے. تو اس وجہ سے آپ کا ویٹ بہت زیادہ گین ہو جاتا ہے, یا آپ کا ویٹ جو ہے بالکل گر جاتا ہے. تو بہت زیادہ ڈفرینس جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں, روٹین میں. اور سب سے امپورٹنٹ جو سمٹم ہے وہ یہ کہ آپ کو سوسائڈ کے جو ہے وہ تھاٹس آتے ہیں, اور سم ٹائم تو کچھ لوگ جو ہے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں, اور اس صورت میں جو ہے وہ آپ کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اور جو ہے وہ مزید جو سمٹم ہیں, جیسے کیا ہمیشہ کے لیے ڈپریشن ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ڈپریشن جو ہے وہ مینیجیبل ہے, کیوربل ہے, ٹریٹیبل ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ختم ہو سکتا ہے. اگر آپ افیکٹو ٹریٹمنٹ لیتے ہیں, میڈیکیشن لیتے ہیں, تھیراپی کراتے ہیں, پراپر ایکسٹینسو ٹریٹمنٹ ہے, تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. 80 to 70% جو ہے وہ ریکوری ریٹ ہے اس کا. اور اس میں جو 10 to 15% لوگ ہیں کہتے ہیں وہ جو ہے سوسائڈ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ادروائز یہ ڈس آرڈر کیوریبل ہے, اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. خواتین میں آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر خواتین میں ڈپریشن پایا جاتا ہے, یا مردوں میں زیادہ تر ڈپریشن پایا جاتا ہے؟ ڈپریشن کا جو زیادہ تر ہے وہ فیمیل میں ہے, اور اس میں یہ کہ 50% زیادہ ریٹ ہے. جو فیمیل ہے وہ آپ یہ کہیں کہ دگنا جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے اگر آپ کمپیئر کریں مین سے. اب یہ کہ اس میں وجوہات کیا ہوتی ہیں, ایک تو ڈومیسٹک ایشوز ہیں, بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے. سب سے جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ بایولوجیکل چینجنگس جو فیمیل میں ہوتے ہیں, جیسے کہ مینسٹرل ایشوز ہیں, پریگنینسی ہے, پاورٹی ہے, اور مینوپوز ہے. یہ سب چیزیں ان میں ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے. اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو وہ آگے جا کے کلینکل ڈپریشن میں چینج ہو جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ ڈپریشن کا علاج نہ کیا جائے تو یہ کن اور نفسیاتوں میں ڈائیورٹ ہو سکتا ہے, مطلب اور کیا نقصان ہو سکتا ہے اس سے؟
دیکھیے ڈپریشن کا اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں کراتے تو یہ پرسسٹنٹ ڈپریشن میں چینج ہو سکتا ہے. پرسسٹنٹ ڈپریشن یہ ہے کہ جو آپ کا ساری لائف رہتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری جو چیز ہے, اگر یہ پرسسٹنٹ ڈپریشن میں چینج ہو جاتا ہے اور آپ نے بر وقت اس کا علاج نہیں کروایا تو میڈیسن پہ یہ رزسٹ کر جاتا ہے, یعنی کہ میڈیسن اب اس پہ اثر نہیں کرتی. تب بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جو ہیں سائیکیٹرسٹ اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ آپ اپنی اپائنٹمنٹ بک کروائیں, ان کے ساتھ آپ ڈسکس کریں, پھر وہ آپ کو مزید گائیڈ کریں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں بھی رسپانس نہیں ہے, کوئی نہ کوئی جیسے اور بہت سے ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتے ہیں تو وہ آپ اویل کر سکتے ہیں.